پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں جس سے آپ بہتر منافع کما سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کا سرمایہ ہے۔ ملک کے حالات اس وقت بہت بہتر ہیں۔ ان خیالات کا اظہار نامور بزنس مین انجینئر چودھری رضوان نے دنیا فورم سے گفتگو کے دوران کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر اقبال، دنیا نیوز فورم کے ساتھ لندن اسٹوڈیو سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ہر ہفتے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کیسے نئے مہمان کو اسٹوڈیو میں دعوت دی جائے جنہوں نے نہ صرف کامیابی حاصل کی بلکہ اپنے ملک کا نام بھی روشن کیا۔ آج ایسے ہی نوجوان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جنہوں نے اپنی کم عمری میں ہی بزنس میں قدم رکھا تو اور ایک آج کامیاب بزنس مین کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ میری مراد انجینئر رضوان چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ممبر آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے۔ انہی کی زبانی جانتے ہیں آپ نے اپنے تعلیمی کاروباری زندگی کا آغاز کہاں پر کیسے کیا؟ بہت شکریہ ناصر صاحب، دنیا ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور آپ کے ساتھ میں ہم کلام ہو رہا ہوں۔ میں نے جو ابتدائی تعلیم ہے وہ ممبر سے حاصل کی ہے، پھر مسٹ یونیورسٹی سے بی ایس سی انجینئرنگ کی، اس کے بعد بزنس میں آہستہ آہستہ آئے۔ ہم 7 بھائی ہیں، ہماری جو کمپنی ہے اس کا نام اسی وجہ سے 7 اسٹار۔ اب تو 7 بھائیوں کی وجہ سے آپ نے 7 اسٹار؟ ہاں جی، 7 بھائیوں کی وجہ سے، 7 بردرز پہلے نام تھا، پھر اس کو 7 اسٹارز میں آ گئے۔ اب 7 اسٹار گروپ ہے، اس میں مختلف کمپنیز ہیں جس میں مختلف قسم کے ہم جو کام اور پروجیکٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا سمجھیں کہ فیملی بزنس تھا، اور سب سے پہلے جو ہم نے کام کیا ہے وہ کنسٹرکشن فیلڈ میں ہے۔ ایز اے گورنمنٹ کنٹریکٹر ہم نے کام کیا ہے آزاد کشمیر کے اندر، پنجاب کے اندر، بہت سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، آرمی کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے ساتھ ہم نے گورنمنٹ سیکٹر میں پروجیکٹس کیے ہیں۔ بہت سارے اسکول بنائے ہیں، ہاسپٹلز بنائے ہیں، روڈز بنائی ہیں اور بریجز بنائے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم نے جتنا بھی یہ کام کیا ہے بر وقت کیا ہے اور کوالٹی کے ساتھ کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایل پی جی گیس کے جو 2 پلانٹ ہیں ہمارے پاس، اس کی امپورٹ کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی چھوٹے چھوٹے کچھ بزنسز ہیں جو ہم ساتھ کر رہے ہیں، ایز اے ڈیولپر بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ہوگی آپ کی کاروباری زندگی، لیکن آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے اس کا آغاز کیا؟ بزنس میں کب آئے آپ؟ تعلیم 2005 میں ہم نے یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا ایز اے الیکٹریکل انجینئر کے طور پہ، اور تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہمیں بزنس میں آئے ہوئے۔ اور پہلے جو میرے بھائی تھے وہ بھی تھوڑا بہت اس بزنس میں ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے، تو بس یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے کے فوراً بعد ہی اس میں کاروبار میں آ گئے اور کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کیا۔ تو محنت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، والدین کی دعائیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور ہر گزرنے والا جو دن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور آج آپ کے سامنے سکسیسفل بزنس مین کے طور پر آپ پاکستان اور آزاد کشمیر میں پہچانے جاتے ہیں۔ آپ نے بڑے کم عرصے میں اور نوجوانی کے دور میں ہی آپ نے یہ کامیابی حاصل کی، اس کے پیچھے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ والدین کی دعاؤں کے علاوہ کیا ایسی چیز تھی کہ جو آپ کو آگے لائی؟ آپ کے ساتھ کے بہت سارے دوست آپ کے نوجوان جو آج کوئی ڈفرینٹ کاروبار کے اندر ہوں گے، لیکن آپ نے کوئی ایسا کام جو منفرد کیا کہ جس پہ آپ آج ایک بہت اچھا سوال کیا آپ نے ناصر صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سب سے پہلی بات جو ہے وہ نیک نیتی ہے کام میں، اور اس کے بعد جو سیکنڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم 7 بھائیوں کا آپس میں اتفاق ہے، اتحاد ہے، اور مل کے ہم جو سارے بزنس میں حصہ لے رہے ہیں۔ میرے جو بہت سارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ہمارے ساتھ کے ہیں، کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں، تو کچھ مطلب سارے لوگ اتنا مقام نہیں حاصل کر سکتے یا کامیاب نہیں ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں لوگوں کا اپنے جو بزنس ہے، جو اپنا کام ہے، اپنا جو ٹارگٹ ہے، اس پہ فوکس نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنے ٹارگٹ پہ فوکس کر کے چلتے ہیں اور نیک نیتی سے چلتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ایسی نیک نیتی کے ساتھ چلتے ہیں کہ جو آپ کے راہ میں رکاوٹ۔ دوسری بات، آپ برطانیہ کے دورے پر ہیں، اوورسیز کے ساتھ آپ مل رہے ہیں، اوورسیز کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، بڑی امیدیں ہیں پاکستان کے ساتھ، آپ چونکہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے ساتھ وابستہ بھی ہیں، کیا آپ ایسی اٹریکشن دے رہے ہیں جو اوورسیز کو کہ وہ ان کو کس اپنے سرمایہ کی وہاں پر گارنٹی موجود ہو؟ دیکھیں ناصر صاحب نے بہت اچھی بات کی۔ ایک نیریٹو ہے کہ پاکستان میں سرمایہ محفوظ نہیں ہے، پاکستان میں دہشت گردی ہے، پاکستان ڈی اسٹیبل ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔
لیکن یہ بات بالکل بھی سچ ہے کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کا جو ریٹرن ہے وہ بہت اچھا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے, دیکھیں ہمارے بہت سارے دوست ہیں, احباب ہیں اوورسیز ہیں جنہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی, آج وہ بلینز میں ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں. دیکھیں 5%, 2%, 1% کہیں فراڈ ہوتا ہوگا یا کہیں پہ جو ہے وہ مس کمٹمنٹس لوگوں کی ہوں گی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پورے اپنے ملک کے خلاف ہو جائیں, ہم اس کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلتے رہیں باہر بیٹھ کے بھی ادھر بھی. پاکستان چوتھی جنریشن اس وقت, پاکستان کے جو ہمارے جو لوگ یہاں پر آباد ہیں ان کی چوتھی جنریشن اس وقت یہاں پر کام کر رہی ہے, مطلب لوگ جو پروان چڑھ رہی ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چوتھی جنریشن جو سی پاکستان جا کر انویسٹمنٹ کرے گی, یا ان کی انویسٹمنٹ ان کے جو والدین ہیں جانے کے بعد وہ محفوظ رہے گی؟ بالکل پاکستان میں چوتھی جو نسل ہے, میں چاہتا ہوں ان بزرگوں سے میں کہتا ہوں کہ ان کو لے کے جائیں, ان کا ملک ہے. دیکھیں آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, ہر انسان جو ہے اس کو اپنے ملک کے ساتھ, اپنی مٹی کے ساتھ پیار ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, تو ان کو بھی جانا چاہیے. آپ اپنے بچوں کو جب لے کے نہیں جائیں گے, جب ان کا انٹریکشن نہیں ہوگا, تو وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ جس طرح میڈیا میں دکھایا جاتا ہے ویسے ہی ہے. تو اگر ان کا آنا جانا ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چوتھی نسل, آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اسلام آباد میں دیکھیں بلو ایریا میں تقریباً 80% جو انویسٹمنٹ ہے وہ انگلینڈ کے لوگوں کی ہے, اوورسیز لوگوں کی ہے. باقی بھی آپ پاکستان میں جو اچھی پراپرٹیز ہیں آپ ان کو دیکھیں. آپ کی کمپنیز کوئی ایسا کیا کام کریں, آپ ایز اے بزنس مین ایسا کیا کام کریں کہ جو یہاں کے لوگوں کو آپ اٹریکٹ کر کے وہاں پہ لے کے جائیں؟ دیکھیں ہم آپ کے پاس ڈفرنٹ کیا ہے, ہم جو بلڈنگ بنا رہے ہیں نا, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں اس طرز کی بلڈنگ پہلے موجود نہیں ہوگی. اور جو کوئی برطانیہ سے, یورپ سے, دبئی سے جب کوئی بندہ وہاں پہ اپارٹمنٹ میں رہے گا, یا اس کی جو شاپ ہوگی, اس کو یہی فیل ہوگا کہ وہ برطانیہ کے اندر ہے یا دبئی کے اندر ہے, کیونکہ اس کا جو لیول ہے, اس کی جو لگزوریسنیس ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی. اور دوسری جو اس کی ہے نا, آپ نے کہا اتھینٹسٹی, وہ یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ میں ہمارا جو ایگریمنٹ ہوگا اس میں باقاعدہ ہم یہ چیزیں ساری مینشن کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں, جو تحفظات ہوں گے وہ سارے ان کو دیے جائیں گے. اس میں گارنٹیز ہوں گی, انشورنس گارنٹیز ہوں گی, ان کے بعد بینک گارنٹیز شامل ہوں گی. تو انویسٹر انشاءاللہ تعالیٰ جب میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ہر طرح کی ان کو گارنٹی دی جائے گی. دیکھیے جو انویسٹمنٹ کرنے والا اس کو بھی تو سرچ کرنی چاہیے, ورک کرنا چاہیے. وہ یہاں پہ بیٹھ کے ایسے جگہ پہ تھوڑی بہت لالچ کے چکر میں ایسی جگہ انویسٹمنٹ کر جاتے ہیں کہ وہ فراڈیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. تو اگر تھوڑا بہت دیکھ بھال کے کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی اس طرح کی خطرناک خطرے کی بات نہیں ہے. یہ تو ہوگی اوورسیز کے حوالے سے انویسٹمنٹ کی بات. اب آتے ہیں آزاد کشمیر کی طرف. آپ کا تعلق آزاد کشمیر کے ایک پسماندہ علاقے سے بھی ہے, چونکہ بمبر ایک سائٹ ایریا ہے آزاد کشمیر کا, وہاں سے آغاز بھی ہوتا ہے, بارڈر ایریا بھی ساتھ لگتا ہے. آپ نے ایز اے بزنس مین وہاں پر کوئی ایسی انویسٹمنٹ کی ہو جس سے تفریح کے مواقع لوگوں کو فراہم کیے ہوں, یا آپ نے سیاحت کے حوالے سے کوئی کام کیا ہو, یا آپ کرنا چاہتے ہو, یا اس میں وہاں پہ بھی دیکھیں آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ سیاحت کا اتنا پوٹینشیل ہے جتنا شاید کسی بہت سارے دنیا کے جو ممالک ہیں ان سے زیادہ ہے. اور چونکہ میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں پوری دنیا میں, اور جیسا آپ نے کہا کہ ہم ذاتی طور پہ ہماری کمپنی چاہتی ہے کہ ہم سیاحت کے لیے وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کو وہاں پہ, چونکہ یہ اس لیول گورنمنٹ کے لیول کا یہ کام ہے, گورنمنٹ ایسی پالیسیز بنائے. آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ سیاحت کو اگر سیاحت پہ کام کیا جائے تو اس کا اتنا بڑا ریونیو گورنمنٹ کا پوری ریاست کما سکتی ہے. اور ہمارے جیسے جو لوگ ہیں ہم تو کیوں میں لگ کے کھڑے ہیں کہ کوئی وہاں موقع ملے اور ہم وہاں پہ. اور لوگ دیکھیں, یہ پرسوں کی بات ہے کہ نیلم میں روڈ سٹک ہو گیا اور کتنی گاڑیاں پھنسی رہیں, 3 دن تک وہاں پہ جو ہے وہ مسئلہ رہا, بہت سارے لوگ وہاں پہنچ نہیں سکے. تو اگر ہم اچھی سہولیات دیں تو وہ آپ نے روڈز کی بات کی, تو میرپور بمبر میں آپ نے بڑا کام کیا, آپ نے بڑی روڈز بنائی, تو کیا آپ آزاد کشمیر کے دیگر شہروں میں بھی روڈز کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہم چونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے کانٹریکٹ ہوتا ہے, اس میں بڈنگ ہوتی ہے, اور پھر جب ہم کوالیفائی کرتے ہیں کسی بڈ میں, ٹیکنیکلی بھی کوالیفائی کرنا ہوتا ہے, پھر فائنینشلی بھی کوالیفائی کرنا ہوتا ہے. تو جب کبھی ہم کوالیفائی کرتے ہیں, ٹینڈر ہمیں ملتا ہے تو ہم کام کرتے ہیں. جب کام ہمیں مل جاتا ہے اس کے بعد ہماری ذمہ داری کام آپ کو کس بیس پہ ملتا ہے؟ اس میں ٹیکنیکلی اس کی دیکھی جاتی ہے کوالیفیکیشن کہ اس کمپنی کے پاس اتنی مشینری کتنی ہے, اس کے پاس جو ٹرن اوور کتنا ہے, اس کے پاس سٹاف کیسا ہے, اس کا جو سابقہ جو ہے وہ ریکارڈ کیسا ہے. تو اس بنیاد پہ کمپنی کنسٹرکشن کمپنی جو ہے وہ کوالیفائی کرتی ہے. اور
کوالیفائی کرنے کے بعد پھر جو کمپنیز کوالیفائی کرتی ہیں ان کی جو ہے فائنینشیل بڈنگ ہوتی ہے کہ اس پروجیکٹ کی جو کاسٹ ہے قیمت ہے وہ ہم نے بتانی ہوتی ہے. شکریہ. یہ تھے رضوان انور چودھری ہمارے ساتھ جو بات کر رہے تھے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ نے کے